علیکم۔ آج ہم کریں گے طبعی جغرافیہ کی شاخیں یعنی کہ برانچز آف فزیکل جغرافی۔ اس کے اندر آ جاتی ہیں جیولوجی، جیومورفولوجی، کلائمیٹولوجی، ایکسپلوریشن جغرافی، ایسٹرو جغرافی، اوشینوگرافی، ہائیڈروگرافی، کارٹوگرافی، سرویئنگ جغرافی اینڈ پیڈولوجی۔ سب سے پہلے ہم پڑھیں گے جیولوجی۔ جیولوجی اس کو کہا جاتا ہے علم طبقات الارض، یعنی علم جغرافیہ کی ایک اہم شاخ ہے، کیونکہ اس کا تعلق زمینی سائنس سے ہے، اس میں چٹانوں کے مطالعے کے ساتھ ساتھ ان کے معرض وجود میں آنے کو زیر بحث لایا جا سکتا ہے۔ نیز ان پر بیرونی عوامل کس طرح اثر انداز ہوتے ہیں اور آج کی صنعت اور ایٹمی دور میں معدنیات کی فراہمی مقرر کئی اور اہم مسئلہ ہے، لہٰذا یہ شاخ دن بدن ترقی کر رہی ہے۔ اچھا، اس کے اندر جیولوجی کے اندر آ جاتا ہے جو آپ کا خط و خال کے مینس ٹو سے کہ آپ کی ارتھ کا جو اسٹرکچر ہے وہ آ جاتا ہے۔ اس کے اندر آ جاتا ہے کہ انٹیریئر آف دا ارتھ کے اندر کیا ہو رہا ہے اور کون کون سی ایکٹیویٹیز پیش آتی ہیں، جس کے تھرو جو ہے جس طرح اگنیس راکس ہیں وہ باہر کی طرف آ جاتی ہیں، وہ کس طرح سے آتی ہیں، لاوا اوپر آتا ہے تو کس طرح سے اس کے اندر چینجز آ جاتی ہیں۔ مطلب وہ پہلے میگما ہوتا ہے، جب وہ باہر کی طرف آتا ہے تو وہ اس کو میگما کی جگہ ہم اس کو لاوے کا نام دیتے ہیں، اور پھر وہ لاوا جو ہے وہ سٹون بن جاتا ہے اور وہ اگنیس راک کہلاتا ہے۔ مطلب یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ مختلف قسم کے خط و خال جو بنتے ہیں زمین کے اوپر، وہ کس طرح سے بنتے ہیں، معدنیات کس طرح سے نکلتی ہیں، اس کے اندر کیا کیا پایا جاتا ہے اور کس کس وجہ سے وہ معاصرے وجود میں آتی ہیں، اس کو ڈسکس کیا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد آ گیا سیکنڈ نمبر پہ جیومورفولوجی۔ جیومورفولوجی تشکیلی جغرافیہ، یہ علم کرۂ ارض کی تخلیق اور ان کے طبعی خد و خال پر بحث ہے۔ مختلف عوامل کے ذریعے ہونے والی تبدیلیوں کو کہا جاتا ہے، یعنی کہ اس کے اندر مختلف قسم کی جیومورفولوجی کے اندر قدرتی عوامل ہیں جو کہ آپ کی مطلب پہلے جو ارتھ کی کنڈیشن تھی وہ کیا تھی، پھر اس کے علاوہ آپ کی جو لینڈ ہے اس میں ڈفرینٹ قسم کے ریئیکشنز، یعنی کہ بارش ہو رہی ہے، آپ کی لیک ریورز فلو کر رہے ہیں، کینالز فلو کر رہے ہیں، ان کے ریئیکشنز کیا ہیں، اس کو ہم جیومورفولوجی کے اندر لاتے ہیں۔ اور اس کی مثال ہے پہاڑوں، ساحلوں، جھیلوں وغیرہ کا آتا ہے۔ پھر اس کے اندر وہی بیرونی عوامل آ جاتے ہیں، یعنی کہ پانی، گلیشیئرز، ان سب کا ریئیکشن جو ہے وہ آتا ہے۔ پھر اس کے بعد آ جاتا ہے کلائمیٹولوجی۔ کلائمیٹولوجی کے اندر آ جاتا ہے انسانی زندگی اور زمینی نشو و نما میں تبدیلیوں کا دار و مدار موسم پر ہے۔ علم جغرافیہ کی اس شاخ میں کرۂ ہوائی کے درجہ حرارت، ہوا کا دباؤ اور رطوبت وغیرہ کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ موسمی نقشے تیار کیے جاتے ہیں جن کی ذریعے مختلف ممالک کی موسمی حالات کے بارے میں معلومات حاصل کی جاتی ہے۔ آج کل جغرافیہ کی اس شاخ پر خصوصی طور پر توجہ دی جا رہی ہے۔ کلائمیٹولوجی کے اندر آ جاتا ہے آپ کا جتنے بھی آپ کے یہ جو ہوتے ہیں کلائمیٹ، ڈفرینٹ قسم کے ایریاز میں ڈفرینٹ قسم کے کلائمیٹ پائے جاتے ہیں، ڈفرینٹ قسم کے چینجز آتے ہیں، ویدر چینجز آ رہے ہیں، ان کو ایکسپلین کیا جاتا ہے، اور کس طرح سے وہ انسانی زندگی پر مطلب ہیومن ایکٹیویٹیز پہ کہہ سکتے ہیں، ہیومن لائف پہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک اپنا ریئیکشن دے رہے ہیں، اس کو جو ہے کلائمیٹولوجی کہا جاتا ہے۔ پھر اس پر کافی زیادہ کام ہو رہا ہے، آپ اس میں یہ بھی ایکسپلین کر سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آ جاتا ہے ایکسپلوریشن جغرافی۔ ایکسپلوریشن جغرافی کے اندر آ جاتا ہے آپ کا قرون وسطیٰ
ہیں۔ قرون وسطی جغرافیہ کی اس شاخ نے بہت ترقی کی کیونکہ نئے نئے براعظم مختلف جزائر اور دیگر مظاہر فطرت کی دریافت اسی دور میں ہوئی۔ اب دنیا میں ایسی کوئی جگہ نہیں جو انسان سے پوشیدہ ہو۔ جغرافیہ کی یہ شاخ اب جام ہو چکی ہے۔ ایکسپلوریشن جغرافی کے اندر آ جاتا ہے ایکسپلور کرنا، مختلف قسم کے علاقوں کو نکالنا، یعنی کہ پہلے زمانے میں تو یہ سارا کچھ ہو چکا ہے۔ آپ دیکھیں اب ہمارا ایک کمپلیٹ میپ ہوتا ہے جس کی وجہ سے جو ہے اس پر اب اور کام نہیں ہو سکتا، اور یہ کام ہو چکا ہے فزیکل جغرافی کے اندر۔ پھر اس کے بعد آ گیا آپ کا ایسٹرو جغرافی۔ ایسٹرو جغرافی کے اندر آ جاتا ہے جغرافیہ کی اس شاخ نے دنیا میں اس وقت ہلکا مچا دیا جب 20 جولائی 1968 میں انسان نے چاند پر اپنا پہلا قدم رکھا، اور اب وہ مریخ پر جانے کی تیاریوں میں ہے۔ علم فلکیات سیاروں اور ستاروں کا علم ہے۔ ہمارا زمین کا نظام اور شمسی نظام بھی اس کے اندر شامل ہے، اور کیسے دن اور رات پیدا ہوتے ہیں، اور کیسے موسمی تبدیلیاں آتی ہیں وہ اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ یعنی کہ آپ اس کے اندر آپ جس طرح جب مون پہ انسان گیا وہ مومنٹس آ جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آ جاتے ہیں کہ کس طرح سے ڈفرینٹ قسم کے چینجز آئے آپ کی یونیورس میں، کیا کیا ہے، آپ کے کون کون سے پلانٹس ہیں، پھر اس کے علاوہ جتنے بھی سٹارز آ جاتے ہیں وہ سب کیا کیا گیلیکسیز میں کیا کیا ہو رہا ہے، کیا نہیں ہو رہا، وہ سب کچھ ایسٹرو جغرافی کے اندر شامل ہے۔ پھر اس کے بعد آ جاتا ہے اوشینوگرافی۔ اوشینوگرافی کے اندر آ جاتا ہے جغرافیہ کی اس شاخ میں کرۂ ارض پر پائے جانے والا آبی اجسام، مثلاً بحیروں اور دریاؤں کا مطالعہ ہے۔ اس کے اندر ساری ہر طرح کی جو ہے نا واٹر کنڈیشنز آتی ہیں، جس طرح کے 70.8% جو ہے آپ کا پانی ہے زمین کے اوپر، تو وہ جو ہے آپ کی اس کے اندر ریورز، کینالز، لیکس، اوشنز اور کیا اس کو کہتے ہیں سیز، یہ سب کچھ اس کے اندر آتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آ جاتا ہے ہائیڈرو جغرافی۔ ہائیڈرو جغرافی جو ہے نا اس کے اندر آ جاتا ہے یہ علم زمین اور زیر زمین موجود پانی کے بارے میں ہے، یعنی کہ دریاؤں، جھیلوں، چشموں، مطلب جو آپ کے انٹیریئر آف دا ارتھ کے اندر پانی پایا جاتا ہے وہ کس طرح سے آپ کو اوپر کی طرف سطح کی طرف ملتا ہے، اور کس طرح سے اس کے اوپر مختلف قسم کے کام کیے جاتے ہیں وہ بتایا جاتا ہے۔ کس طرح سے آپ کے چشمے بنتے ہیں، کس طرح سے آپ کے ریورز کریٹ ہوتے ہیں، کس طرح آپ کے گلیشیئرز کے تھرو پانی جو ہے وہ ریورز کے اندر آتا ہے، اینڈ دین دے آر موو ٹورڈز کینالز، اور کس طرح یہ پھر کینالز کے تھرو ہوتا ہوا جو ہے آپ کے اوشنز کی طرف موو کرتا چلا جاتا ہے۔ اس سارے کو ہائیڈرو جغرافی کہا جاتا ہے۔ کارٹوگرافی کے اندر آ جاتے ہیں نقوش پائے جاتے ہیں، جس طرح کہ ہمارا جو آپ دیکھتے ہیں ایک یہ جو ہے آپ کا میپ، یہ سارا جو ہے کارٹوگرافی کے تھرو بنا گیا ہے، اس کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں۔ اور پھر اس کے علاوہ ہم جو ہے اس کے اندر جغرافی کے اندر یہ مطلب کارٹوگرافی کے اندر ہم یہی نقشے وغیرہ پڑھتے ہیں، اور مختلف قسم کے نقشے بنائے جاتے ہیں اور ان کو پیش کیا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد آ گیا سروے جغرافی۔ سروے جغرافی کے اندر آتا ہے کہ آپ جس طرح کسی بھی جگہ پر جاتے ہیں وہاں پر آپ وہاں کے خد و خال، وہاں پر آپ کسی کی پاپولیشن نہیں، اس کے اندر پاپولیشن نہیں آتا کیونکہ وہ ہیومن جغرافی کا پارٹ ہے۔ سرویئنگ جغرافی کے اندر آتا ہے کتنی لینڈ ہے، کتنی خط و خال کس طرح کا ہے، وہاں کی لینڈ کیسی ہے، وہاں پہ نقوش کس طرح کے پائے جاتے ہیں، وہاں پہ مطلب ماؤنٹینز ہیں، ریورز ہیں، کیا ہے وہ سب کچھ بتایا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد آ جاتی ہے پیڈیولوجی۔ پیڈیولوجی کے اندر آ جاتا ہے آپ کا کہ ایک جگہ کی مٹی کی سوائل کس طرح سے پائی جاتی ہے سطح زمین کے اوپر، وہ کیا پائی جاتی ہے اور اس کے اوپر کیا کیا کام کیا جاتا ہے، وہ سب کچھ اس کے اندر ڈسکس کیا جاتا ہے۔ تھینک یو۔